کسی نے امیر المومنین سے سوال کیا علی ابن ابی طالب، اب اکثر لوگ کیونکہ اہل بیت ہر طرح کے رجس سے کیا ہیں، دور ہیں، تو یہ سوال ہوتا تھا بعض لوگوں کا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا ایون جوان بھی ہم سے کرتے ہیں کہ مولانا جب ہر طرح کے رجس سے دور تھے تو جس طرح ہماری نجاستیں خارج ہوتی ہیں تو اہل بیت کا معاملہ کیسے تھا؟ سب سے پہلے تو امام رضا سے منقول ہے کہ کبھی بھی ایسی باتوں کا تذکرہ نہ کیا کرو، ان کی ولادت کیسے تھی، یہ جو معاملات کیسے تھے، سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کا ذکر کبھی بھی نہ کیا جائے، کیونکہ انسان کے ذہن میں شیطان کیا بھر دیتا ہے، خناس بھر دیتا ہے۔ لیکن یہ امیر المؤمنین نے اشارتاً ایک جواب دے دیا۔ کسی نے کہا کہ مولا جنت میں کھائیں گے، امام نے کہا، جنت میں پئیں گے، امام نے کہا، جنت میں لذتیں لیں گے، امام نے کہا، اور فرمایا کہ جنت کیونکہ مقام سکون ہے، جنت زحمت کا نام نہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے پھل بھی لینا ہو تو گھر سے نکلنا ہے، گاڑی پہ بیٹھنا ہے، دکان تک جانا ہے، لائن میں کھڑے ہونا ہے، تھوڑی بحث کرنی ہے کہ ریٹ کتنا ہے، کم کرانا ہے، پھر لے کے گھر آنا ہے، کھانا بنانا ہو تو پیاز لینی ہے، کاٹنی ہے، سالن بنانا ہے، یہ ساری زحمت۔ فرمایا نہیں، جنت میں جنتی ارادہ کرے گا، جنت میں جنتی ارادہ کرے گا، یعنی کن فیکون کی کیفیت ہے، وہاں ارادہ کرو گے وہ چیز تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اور ایک روایت بڑی عجیب ہے، معصوم فرماتے ہیں یہاں تو جتنی چیزیں کھاتا ہے ان کے ذائقے محدود ہیں، کیونکہ عالم محدود ہے، لیکن جہاں تو جا رہا ہے وہ عالم کیا ہے، لامحدود ہے۔ یہاں آپ دنیا میں مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس کے 4 ذائقے ہوں، میکسیمم آپ بولو گے، مثلا آم کا موسم بولو گے مولانا کھٹا بھی ہے میٹھا بھی ہے، کھٹا میٹھا 2 ذائقے آ گئے، مکس ہو گئے۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ آخرت میں ایک پھل انسان کھائے گا، اللہ نے اس ایک پھل میں 50 ذائقے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ایٹ اے ٹائم 50 لذتیں انسان لینے کے قابل بن جائے گا۔ اب اس نے سوال کیا کہ مولا ہم جب کھائیں گے ظاہر تو وہ چیزیں جائیں گی کہاں؟ اب جنت پاک لوگوں کی جگہ، مطلب جنت میں نجاست کا کانسیپٹ، گندگی، مطلب نجاست آپ اس چیز کو بولتے ہو جس سے گھن آئے، جس سے مزاج خراب ہو، جس میں بدبو آئے۔ تو کہ مولا یہ تو بتائیے کہ جنت میں جو کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ تو امام نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ جنت میں ہر جنتی کے بدن سے خوشبو آئے گی، جنتیوں کے بدن سے خوشبو آئے گی، ایک جگہ سے گزرے گا دور سے بندے کو پتہ چلے گا کہ فلاں جناب یہاں سے گزر گئے۔ تو فرمایا جو کھائے گا خدا اسے خوشبو بنا کے اس کے بدن سے خارج کر دے گا۔ اللہ ہے، اللہ کی مرضی جس چیز کو چاہے جس چیز میں بدل دے۔ کئی ایسے دنیا میں بھی مثالیں ہیں، کسی کے فضلے کو خدا خوشبو بنا دیتا ہے، کسی کے وجود اس چیز سے نکلی ہوئی کو خدا شہد بنا دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو فرمایا جنت میں جو کھائے گا خدا خوشبو بنا کے نکال دے گا۔ تبھی روایات میں ملتا ہے کہ دنیا میں جس بھی گلی سے اہل بیت گزرتے تھے اس گلی میں خوشبو آ جاتی تھی۔ تو دنیا میں وہ کمال اہل بیت کے بدن میں تھا جو کمال آخرت و جنت میں ہمارے بدن میں آئے گا۔ تبھی کہا نہ ان کا بدن ہمارے بدن جیسا، نہ ان کی ارواح ہماری ارواح جیسی، نہ ان کا مقام ہمارے مقام جیسا۔ اور فرمایا جو لذت وہاں لینا چاہو۔ سورہ رحمان جنتیوں کے لیے ایک تحفہ ہے، انسان پڑھتا ہے تو وجد آ جاتا ہے، خوشی کا ایک نکھار آ جاتا ہے، موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر تھوڑا سا عذاب کو دیکھنا ہو پھر انسان سورہ واقعہ کو پڑھے کہ واقعہ میں کیا ہے اور سورہ یہ رحمان میں کیا ہے۔ یہاں پہ نعمتوں کا ذکر ہے، وہاں پہ عذابوں کا ذکر ہے، تو بڑی آسانی سے انسان اپنی زندگی کو مینج کر سکتا ہے۔